بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویشچن نمبر 14 میں نے یہ کہا تھا کہ قدم بوسی جائز، سنت اور کار خیر ہے۔ اسی سلسلے میں میرے بعض دوست مزید معلومات کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ قدم بوسی سجدہ ہے، سجدے کی ایک قسم ہے، یہ کیا ان کا کہنا درست ہے؟ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں برکتیں عطا کرے۔ دیکھیے، قدم بوسی نہ تو سجدہ ہے اور نہ ہی اس میں سجدے کا معنی پایا جاتا ہے اور نہ یہ سجدے کی کوئی قسم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے۔ قدم بوسی الگ چیز ہے، سجدہ الگ چیز ہے۔ دونوں کی حقیقت و ماہیت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ایک کا مطلب دوسرے پہ بالکل صادق نہیں آتا۔ اور جو علماء قدم بوسی کا نام سجدہ دیتے ہیں، دراصل یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، شدید حرام ہے۔ آئیے میں آپ کو سجدہ اور قدم بوسی میں کیا فرق ہے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے۔ عالم عرب کی ایک مشہور ڈکشنری جسے المعجم الوسیط کہتے ہیں، آئیے اس میں دیکھتے ہیں سجدہ کا کیا مطلب بتایا گیا ہے۔ دراصل یہ سجدہ یسجد سجودان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خضع وتطامن ووضع جبهته على الارض، جھکنا اور ماتھے کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدہ کا مطلب۔ آئیے ایک دوسری ڈکشنری عالم عرب کی بہت ہی زبردست، جس کا نام لسان العرب ہے، ابن منظور نے ترتیب دی ہے۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں علامہ ابن منظور کیا کہتے ہیں۔ سجدہ یسجد سجوداً وضع جبهته بالارض، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کا مطلب ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی ڈکشنریز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سجدہ کا یہی مطلب آپ کو ملے گا، ماتھے کو زمین پر رکھنا۔ اب آئیے ہم مسلم لاء کی کتابوں میں دیکھتے ہیں سجدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حنفی اسکول کی ایک بہت ہی زبردست کتاب رد المحتار علی الدر المختار، حاشیہ ابن عابدین کے نام سے مشہور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سجدے کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ مبحث الرکوع والسجود، کہتے ہیں ہوا لغتاً الخضوع قاموس وفسرہ فی المغرب بوضع الجبہۃ فی الارض وفی البحر وحقیقت السجود وضع بعض الوجہ علی الارض۔ لغت میں اس کا مطلب ہے جھکنا، اور اس کی تفسیر مغرب میں ہے کہ سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، اور بحر الرائق میں ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا یہی سجدے کی حقیقت ہے۔ آئیے ہدایہ شریف میں دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں صاحب ہدایہ کیا لکھتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ میں لکھتے ہیں ولی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ان السجود یتحقق بوضع بعض الوجہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پیشانی کو زمین پر رکھنے سے سجدے کا تحقق ہوتا ہے۔ بہت ہی صاف لفظوں میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الصنائع میں اس بات کا ذکر کیا کہ سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ آئیے ایک نظر ہم تفسیر کی کتابوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 کے تحت جس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس آیت پاک میں یہ ذکر کرتے ہیں وَالسُّجُودُ فِي الْأَصْلِ تَظَلُّلُ مَا انْخِفَاضٍ بِانْحِنَاءٍ وَغَيْرِهِ وَفِي الشَّرْعِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى قَصْدِ الْعِبَادَةِ، کہتے ہیں کہ شریعت میں سجدہ
پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے عبادت کی نیت سے۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت سجدے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سجدہ ماتھے کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ سجدہ یہ ماتھے کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی 7 ہڈیوں پر، اور ان میں پہلے نمبر پہ پیشانی ہے۔ دیکھیں ان ساری باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، پر قدم بوسی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ قدم بوسی چومنے اور بوسہ دینے کا نام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں بنیادی طور پر 3 فرق موجود ہے۔ پہلا فرق یہ حقیقت کے اعتبار سے ہے، پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، پر قدم بوسی میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرق مقصد کو دیکھ کر کے، سجدے کا مقصد ہے خدا کی عبادت کرنا اور شکریہ ادا کرنا، پر قدم بوسی کا مقصد ہے اظہار محبت، ادب اور برکت حاصل کرنا۔ تیسرا فرق جو بہت ہی ضروری ہے، سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، سجدہ عبادت، اور قدم بوسی یہ بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے قدم بوسی ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی بندوں کے لیے سجدہ عبادت ثابت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کو ادھر ادھر کر دیں گے تو ایمان جا سکتا ہے۔ اس قدر فرق ہونے کے باوجود جو علماء قدم بوسی کو سجدہ کہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے ان کی عقل و فہم پر۔ ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ نہ ان کو سجدے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی قدم بوسی کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی شرک کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ یہ اکثر کسی بھی چیز پر شرک کا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو وہ بدعت ہے۔ دراصل نہ وہ شرک کو سمجھتے ہیں، نہ بدعت کو سمجھتے ہیں، نہ ہی حرام کو سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے دوستوں۔ سر پہ دستار لپیٹ لینے سے نہ تو کوئی عالم بن جاتا اور نہ ہی کوٹ پینٹ پہن کر مائک ہاتھ پہ لے لینے سے کوئی اسکالر۔ مادہ تحقیق کے ساتھ اخلاص شرط اول ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا تو ضرور اپنے ابو جان، امی جان، دادا جی، نانا جی یا بڑوں کا قدم چومیے گا۔ یہ سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کے قدم مبارک کو چوما کرتے تھے۔ اور اگر ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو ضرور بتائیے گا، اطمینان کن جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خدا حافظ۔